ربیع الاول میں اپنے اعمال کا جائزہ۔ ربیع الاول اسلامی سال کا ایک بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس مہینے کی آمد ہمیں صرف خوشیاں منانے کا موقع نہیں دیتی بلکہ اپنے ایمان، اعمال، اخلاق اور زندگی کے انداز کا جائزہ لینے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرے اور پھر خود سے یہ سوال کرے کہ میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی موجود ہیں۔ ہم اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اخلاق، رحم، سچائی، امانت اور عبادت نظر آئے۔ ربیع الاول ہمیں اپنے اعمال کا حساب کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نماز کے معمول کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کیا ہم پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر جلدی جلدی ادا کرتے ہیں یا اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ اگر ہماری نماز میں کمی ہے تو ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو بہتر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے قرآن پاک سے تعلق کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہماری زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا اس کے معنی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ صرف قرآن کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ ربیع الاول میں ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ روزانہ چند آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور ان سے حاصل ہونے والی ہدایت پر عمل کریں گے۔ درود شریف بھی اس مہینے میں اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ ذکر سے آباد کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں درود شریف کی کثرت کریں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر میں، فارغ وقت میں اور سونے سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ درود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہماری محبت کو مزید خوبصورت بناتا ہے۔ ربیع الاول ہمیں اپنا اخلاق کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم دوسروں سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے کسی کا دل دکھتا ہے؟ کیا ہم غصے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق کا مالک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنا اخلاق کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے غصے کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سخت الفاظ بول دیتے ہیں اور رشتوں میں دوریاں پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ
کیا ہمارا غصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب لے جا رہا ہے یا دور؟ اگر ہم غصے کو قابو کرنا سیکھ لیں، دوسروں کو معاف کر دیں اور بدلے کے بجائے صبر اختیار کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ کیا ہم ان سے نرمی سے بات کرتے ہیں؟ کیا ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں اپنے والدین کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے رشتوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ کہیں کسی رشتہ دار سے ناراضی تو نہیں؟ کسی سے بات چیت بند تو نہیں؟ کسی کے دل میں ہمارے لیے شکایت تو نہیں؟ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو ہمیں معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات صرف ایک نرم جملہ کئی سال کی ناراضی ختم کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہماری زندگی کو برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ اور ربیع الاول ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کا بھی سبق دیتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں جن سے دوسرے کا دل دکھتا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اسے ذکر، درود، تلاوت، اچھی بات اور لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم روزانہ موبائل پر کتنا وقت گزارتے ہیں؟ اس وقت میں سے کتنا وقت فائدہ مند چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور کتنا فضول مشغولیات میں؟ اگر ہم گھنٹوں موبائل استعمال کر سکتے ہیں تو کیا چند منٹ قرآن، درود، ذکر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ربیع الاول ہمیں اپنے موبائل کے استعمال کو بھی بہتر بنانے کا عہد کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا صدقہ خیرات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم کسی غریب، یتیم، مسکین یا پریشان شخص کی مدد کرتے ہیں؟ نیکی ہمیشہ بڑی رقم سے نہیں ہوتی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا اور کسی پریشان انسان کو تسلی دینا بھی نیکی کے خوبصورت کام ہیں۔ اپنے دل کا جائزہ لینا شاید سب سے اہم ہے۔ ہمارے دل میں کس کے لیے حسد تو نہیں؟ بعض تکبر، نفرت یا بدگمانی تو نہیں؟ بعض اوقات انسان ظاہری طور پر عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن دل میں دوسروں کے لیے نفرت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاف کرنا، دوسروں کے لیے خیر چاہنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ ربیع الاول میں ہمیں اپنی سنتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم روزمرہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کھانا پینا، سونا، جاگنا، سلام کرنا، لباس پہننا، لوگوں سے ملنا اور معلومات کرنے کے طریقوں میں ہم سنت کو کتنا اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں ایک ساتھ بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ روزانہ ایک چھوٹی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر مستقل مزاجی سے عمل کرنا چاہیے۔ اپنے وقت کا حساب کرنا بھی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کا ہر دن ہماری عمر کا ایک حصہ کم کر دیتا ہے۔
ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کا دن کہاں خرچ ہوا، کتنا وقت عبادت میں، کتنا گھر والوں کے ساتھ، کتنا کام میں اور کتنا فضول مشغولیات میں گزارا۔ اگر ہم اپنا وقت کی قدر کرنا سیکھ لیں تو ہماری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ساتھ محبت، رحم اور عدل کا درس دیا۔ اس لیے ہمیں اپنی معلومات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم خرید و فروخت میں سچ بولتے ہیں، کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مارتے، کیا ہم امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، کیا ہم وعدہ پورا کرتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اچھی معلومات بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ آخر میں ہمیں خود سے ایک اہم سوال کرنا چاہیے، اگر آج ہم اپنے اعمال کی کتاب کھولیں تو ہمیں اس میں کیا نظر آئے گا؟ صرف دعوے محبت یا محبت کے عملی ثبوت بھی؟ کیا ہماری نماز بہتر ہوئی؟ کیا ہماری زبان پاک ہوئی؟ کیا ہمارا اخلاق اچھا ہوا؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ کیا ہم نے کسی کی ضرورت مند کی مدد کی؟ کیا ہم نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کیا؟ ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی ایک خوبصورت یاد دہانی ہے۔ ہمیں اس مہینے کو صرف تقریبات اور ظاہری خوشیوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے ایک برا عمل کو چھوڑ دیں، ایک اچھی عادت اپنائیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں، درود شریف کی کثرت کریں، کسی ناراض شخص سے صلح کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں تو یہی ربیع الاول ہمارے لیے حقیقی فائدے کا مہینہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا سچا محاسبہ کرنا، اپنی غلطیوں کو پہچانے، اپنے چھوڑنے اور اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خوبصورت اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے اور اس محبت کو ہمارے اعمال میں ظاہر فرمائے، آمین۔ آج سے ایک عہد کریں، میں اپنی نماز بہتر کروں گا، قرآن سے تعلق مضبوط کروں گا، درود شریف کی کثرت کروں گا، اپنی زبان اور اخلاق کی حفاظت کروں گا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ ربیع الاول کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے نہیں، زندگی سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔